آج ماہ رجب کی 28 تاریخ ہے اور آخری اتوار کا مبارک اور بابرکت دن آ گیا ہے۔ آج ایک ایسی خاص تسبیح لے کر آیا ہوں کہ خدا کی قسم 100 کروڑ بھی مانگو تو مل جاتے ہیں۔ بڑی ہی خاص تسبیح ہے، بہت ہی مجرب وظیفہ ہے یا باسطو کا۔ یا باسطو یہ اللہ پاک کا عظیم و شان اور بڑا ہی خاص نام ہے۔ یا باسطو اللہ پاک کی صفت ہے جو اللہ والوں غیبی خزانے حوالے کرتی ہے۔ آج وہ عمل، وہ وظیفہ آپ کو دے کر جا رہا ہوں جس کو پڑھنے سے آپ کی تمام پریشانیاں، تمام مصیبتیں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائیں گی۔ بس آج ماہ رجب کی 28 تاریخ اور آخری اتوار کے دن یہ عمل، یہ وظیفہ آپ لوگ خود پڑھیں اور دوسروں کو بھی بتائیں۔ خدا را آج کے دن کو معمولی مت سمجھنا۔ یا باسطو کا یہ وظیفہ آپ کے نصیبوں کو، تقدیروں کو پلٹ دے گا، کیونکہ آپ نے یا باسطو کو اکیلے نہیں پڑھنا، اس کے ساتھ اور بھی اللہ رب العالمین کے خاص ناموں کو پڑھنا ہے، اور یہ وہ نام ہیں جو آپ کی زندگی کو سنوار سکتے ہیں۔ وہ نام ہے یا قہارو یا جبارو۔ آج کل کے دور میں، پرفتن دور میں، ہر بندہ کسی اور کو کامیابی کی سیڑھیاں چڑھتے دیکھ ہی نہیں سکتا۔ میں نے تو یقین کرے یہ بڑا ہی عظیم میرا اپنی زندگی کا ایکسپیرینس ہے۔ جتنے اب جو ہمارے آگے بندے آتے ہیں علاج کے لیے، ان کے لیے یقین کرے میں نے یہی دیکھا ہے کہ چھوٹی چھوٹی سی بات پہ آپ لوگ یقین نہیں کریں گے۔ کل ایک بندے سے ملاقات ہوئی، وہ کباڑیے کا کام کرتا تھا۔ کباڑیا سمجھتے ہیں جو کہ کباڑ وغیرہ اٹھاتے ہیں، بھوسی ٹکڑے وغیرہ اٹھاتے ہیں۔ اس کے اوپر کسی نے اتنا خطرناک سفلی عمل کروایا تھا کہ میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے کہ مطلب یار ایک بندہ، اس کی کیا دیہاڑی ہوگی آپ خود بتائیں۔ کوئی اس کی اتنی خاص دیہاڑی نہیں ہوگی، بس 2-3 وقت کی روٹی بڑی مشکل سے، بڑی محنت سے اپنی بیوی بچوں کے لیے جو کما کر لے کر آتا ہے، اس کو بستر پہ لٹا دیا ایک چھوٹی سی نوک جھوک کی وجہ سے۔ ہمیں تو پتہ چلتا رہتا ہے نا کون کیا کروا رہا ہے، لیکن بڑا افسوس ہوا۔ اللہ رب العالمین نے اس کو شفا بھی دی، رب العالمین کی طرف سے پورا علاج بھی ہو گیا الحمدللہ۔ 1 ہفتے کے اندر اندر وہ ٹھیک ہو گیا، اور پھر دوبارہ آج تیسرا دن ہے اس کی جاب پہ جاتے ہوئے، جو اس کا کام ہے۔ لیکن یقین کریں، آپ دیکھیں کہ کس حد تک کے تعصب بڑھ گیا ہے، ہرس حسد کہاں تک کے بڑھ گئی ہے۔ وہ یہ بھی نہیں سوچ رہا کہ یار کس بندے سے تم پنگا لے رہے ہو، یا کس بندے سے تم جو کہ کیا تم دشمنی نکالو گے، وہ کیا کرے گا۔ وہ بے بس بندہ ہے، ماڑا بندہ ہے۔ لیکن یہ بات ہمیشہ یاد رکھیے گا، جو جتنا کمزور ہوتا ہے نا رب العالمین کے، وہ اتنے ہی قریب ہوتا ہے۔ اب کیا لگتا ہے رب اس کو چھوڑ دے گا؟ رب بھی کہیں نہ کہیں سے پھنسا کے اور اس طریقے سے اٹھا کے پٹکے گا کہ وہ بھی حیران رہ جائے گا۔ بہرحال آپ کو صرف یہ بتا رہا تھا کہ کتنی زیادہ پریشانیاں عروج پہ جا رہی ہیں۔ میں بڑی کوشش کر رہا ہوں کہ لائیو آؤں آپ لوگوں کے لیے، آپ کے مسئلے سنوں اور آپ کے لیے آسانی کروں لائیو آ کے۔ انشاءاللہ بہت جلد آپ لوگ ہمیں اس چینل پر لائیو دیکھیں گے، بہت جلد 1-2 دن کے اندر انشاءاللہ ضرور لائیو آؤں گا روحانی علاج کے لیے، مسائل کے حل کے لیے۔ اب اللہ والو، آج یا باسطو کا وظیفہ لے کر آیا ہوں۔ یا باسطو یہ اللہ پاک کا بہت ہی مبارک اور بابرکت نام ہے۔ آج آپ لوگوں نے ماہ رجب کی 28 تاریخ آخری اتوار کے دن یا باسطو کا یہ خاص وظیفہ یا قہارو یا جبارو کے ساتھ پڑھنا ہے۔ خود بھی اس عمل کو پڑھیں اور دوسروں کو بھی بتائیں۔ آپ لوگ دنیا جہان کی کسی بھی کونے سے تعلق رکھتے ہیں، آپ انڈیا سے ہیں، آپ پاکستان سے ہیں، آپ بنگلہ دیش، نیپال، عمان، جاپان، مسقط، دنیا کے جس کونے سے بھی آپ کا تعلق ہے، جب بھی آپ کے ملک میں ماہ رجب کی 28 تاریخ اور آخری اتوار کا دن آ جائے تو آپ لوگ یہ عظیم و شان وظیفہ پڑھ لو، یہ دولت کا سب سے تیز ترین وظیفہ پڑھ لو، انشاءاللہ دعائیں دو گے۔ اور اس عمل کی سب سے خاص بات یہ ہے کہ نہ ہی وقت کی کوئی پابندی ہے اور نہ ہی جگہ کی کوئی قید ہے۔ آپ چاہو تو صبح نماز فجر کے بعد پڑھ لو، چاہو تو نماز ظہر کے بعد پڑھ لو، چاہو تو نماز عصر، مغرب، عشاء، کسی بھی نماز کے بعد آپ لوگ یہ عمل، یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں۔ وقت کی کوئی پابندی نہیں ہے، جگہ کی کوئی قید نہیں ہے۔ جب وقت ملے، جب موقع ملے، آپ لوگ اس عمل، اس وظیفے کو پڑھ کر اپنی قسمت کو 4 چاند لگوا سکتے ہیں۔
اب اللہ والوں آئے وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آج کے اس بابرکت عمل اور وظیفے کی طرف چلتے ہیں۔ لیکن اس سے پہلے اگر آپ لوگ ابھی تک اس چینل پر نئے ہیں اور آپ لوگوں نے ابھی تک ہمارا یہ چینل سبسکرائب نہیں کیا تو خدا رہا اس چینل کو بھی سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں۔ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر کرتا رہوں گا۔ اب اللہ والوں عمل کس طریقے سے کرنا ہے یہ ذرا دھیان سے سمجھیے گا۔ بہت ہی خاص وظیفہ ہے لیکن کچھ ترتیب اور طریقہ کار کو جاننے کی ضرورت ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی غلطی ہو جائے۔ اس لیے وظیفہ پورا اس ویڈیو کو مکمل دیکھیے گا تاکہ وظیفہ مکمل آپ لوگوں کے سمجھ میں آئے۔ پہلے آئیں آج کی خاص دعا کر لیتے ہیں۔ اللہ رب العالمین ان دعاؤں کی برکتوں سے انشاءاللہ ہماری بخشش فرما دے گا۔ تو اللہ والوں تمام لوگوں سے میری گزارش ہے کہ دعاؤں میں شرکت کریں۔ آئیں دعا کر لیتے ہیں۔ اے میرے مالک و مولا، تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، تو کریم ہے، تجھے تیری صفت یا رحمان و رحیم کا واسطہ، تجھے تیرے پیارے حبیب سے محبت کا واسطہ، آج ماہ رجب کی 28 تاریخ اور آخری اتوار کا واسطہ، ہم سب کی تمام پریشانیوں کو دور کر دے، ہم سب کے رزق میں بے شمار کی برکت عطا فرما، ہمیں اپنے والدین کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما، ہمیشہ صراط مستقیم پر چلا، اپنے سوا کبھی کسی کا محتاج نہ بنا۔ میرے مولا ہم سب کو جہاد کرنے کی توفیق عطا فرما، ہم سب کو اپنے نفس کے خلاف جہاد کرنے کی توفیق عطا فرما۔ میرے مولا ہمارے تمام صغیرہ اور کبیرہ گناہوں کو معاف فرما دے، جو گناہ ہمیں یاد ہیں ان کو بھی مٹا دے، جو گناہ ہم لوگوں بھول گئے ہیں میرے مولا ہمیں وہ بھی معاف کر دے۔ میرے مولا ہمیں 5 وقت کی نماز پابندی کے ساتھ، جماعت کے ساتھ، پہلی صف میں امام کے پیچھے تکبیر اولا کے ساتھ صحیح طرح سے کھڑے ہو کر نماز با جماعت ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ ہماری بہنوں کو بھی میرے مولا گھر میں 5 وقت کی نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما۔ جن کے رشتے نہیں ہو رہے، پریشانیاں ہیں، ان کے رشتوں کو بہترین انتظام فرما دے۔ میرے مولا نظر بد، جادو، جنات کی جتنے برے اثرات ہیں ان سب کو جلا دے۔ یا رب ذوالجلال جو میری بہنیں بے اولاد ہیں ان کو صاحب اولاد کر دے، جو کرائے کے مکان پر رہتے ہیں ان سب کو اپنا ذاتی آشیانہ عطا فرما، حج اور عمرے کی سعادت نصیب فرما، والدین کی خوب خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما، والدین کے لیے آسانی کرنے کی توفیق عطا فرما، ان کی نظروں کی ٹھنڈک بننے کی توفیق عطا فرما۔ میرے مولا بالخصوص غزہ اور فلسطین کے مسلمانوں کی مدد فرما، وہاں پر رہنے والے، وہاں پر بسنے والے تمام مسلمانوں کی خیر فرما، ان کو اپنی پناہ میں لے لے، ان سب کو جو بھی شہادت حاصل کر رہے ہیں ان کو بلند رتبہ عطا فرما، ان سب کے لیے مدد جاری فرما دے، ان پر رحم فرما دے، ان پر کرم فرما دے، ہم سب مسلمانوں کو ایک کر دے، نیک کر دے، اپنی فضا کی بلند عطا فرما دے۔ یا رب ذوالجلال اپنا نظام عطا فرما دے، نظام خلافت عطا فرما دے۔ یا رب ذوالجلال ہم سب مسلمانوں کو جو ابھی تک کفار سے برسر پیکار ہیں میرے مولا ان سب کے اوپر اپنی خاص نظر کرم اور نظر رحمت فرما دے۔ جو میرے مولا جہاد نہیں کر پا رہے ان سب مسلمانوں کو بھی جہاد کرنے کی توفیق عطا فرما، اور ہم سب مسلمانوں کو کفار کے خلاف فتح اور نصرت سے نواز دے۔ یا رب ذوالجلال ہمیں مانگنا نہیں آتا، بن مانگے عطا فرما، ہم سب پہ رحم کر دے، ہم سب پر کرم کر دے، ہم سب کی نظریں جو نظر بد لگ گئی ہے ان سب نظروں کو کاٹ دے، حاسدین کی حسرت سے بچا لے۔ یا رب ذوالجلال نامہ اعمال سیدھے ہاتھ میں پکڑنے کی توفیق عطا فرما، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقوں کے مطابق، ان کی سنتوں کے مطابق اپنی زندگی کو گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین 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 یا رب العالمین۔ اللہ والوں ایک بار کومنٹ سیکشن میں اپنے پورے نام کے ساتھ آمین ضرور لکھیے گا، ہو سکتا ہے کہ آپ کی آمین اللہ رب العالمین کو پسند آ جائے اور ہم سب کا بیڑا پار ہو جائے۔ اب اللہ والوں عمل کس طریقے سے کرنا ہے یہ ذرا دھیان سے ملاحظہ کیجیے گا، کیونکہ رجب کا مہینہ بہت ہی مبارک اور بابرکت مہینہ ہے۔ اس مہینے کے اندر اللہ رب العالمین کی رحمتیں ہمیشہ موسلا دھار بارش کی طرح برسنے کو تیار رہتی ہیں، بس مانگنے والا ہونا چاہیے۔ اب اللہ والوں عمل کس طریقے سے کرنا ہے، سب سے پہلے باوضو ہو کر آپ لوگ مصلی پر بیٹھ جائیں۔ سب سے پہلے باوضو ہو، مصلی پر بیٹھے، اور مصلی پر بیٹھ کر آپ لوگوں نے سب سے پہلے استغفر اللہ پڑھنا ہے، یعنی استغفار پڑھنا ہے۔
استغفار پڑھنے سے فائدہ کیا ہوتا ہے؟ آپ کے گناہوں کی معافی ہو جاتی ہے۔ اور اللہ والو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ میں بھی دن میں 70 بار استغفار کرتا ہوں۔ یہ کم و بیش 70 بار ہے، 700 کی بھی روایت ہے اور 7000 10,000 کی بھی روایت ہمیں ملتی ہے، لیکن سب سے کم جو روایت ملتی ہے وہ 70 بار کی ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ سنت زندہ کرنے کا بھی عمل ملے، ثواب ملے اور وظیفے پڑھنے کا بھی ملے، تو پھر آپ لوگوں نے سب سے پہلے استغفار یعنی استغفر اللہ، یہ ایک بار ہو گیا استغفر اللہ، اس طریقے سے 70 بار آپ لوگوں نے اپنے آنکھوں کو بند کر کے استغفار پڑھنا ہے۔ یوں تو ڈائریکٹ بھی وظیفہ پڑھ سکتے ہیں، لیکن افضل طریقہ میں آپ لوگوں کو بتا رہا ہوں، کیونکہ بہت سارے لوگوں کو یہ کمپلین دیتی ہیں کہ ہمارا جو وظیفہ ہے وہ ہمیں فائدہ نہیں دے رہا۔ اللہ والو 100% فائدہ ہوگا، خدا کی قسم فائدہ ہوگا، بس وظیفے کی ترتیب اور طریقہ کار کو سمجھ لیں۔ اب آپ لوگوں نے اپنے آنکھوں کو بند کرا اور 70 بار استغفار پڑھ لیا، اور اس کا روحانی طریقہ یہ ہے کہ آپ لوگ آنکھوں کو بند کر کے جب استغفار کر رہے ہیں تو رونے کی کوشش کریں، اپنے گناہوں کو یاد کرنے کی کوشش کریں۔ اگر آپ کو رونا آ گیا تو یقین کریں اللہ پاک گناہوں کو بھی معاف کر دیتا ہے اور فرشتوں کو بھی آپ کے پاس بھیج دیتا ہے۔ اب اللہ والو استغفار کر لیا، اب آپ لوگوں نے نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک پہ درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، یا پھر آپ لوگ نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں۔ ایک بار حصول برکت اور ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھ لیجئے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود پاک پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ لوگوں نے اپنے خاص مقصد کی نیت کرنی ہے۔ دیکھیں، مقصد ہر کسی کا الگ ہو سکتا ہے۔ کوئی دولت کے لیے پریشان ہے، کوئی مقروض ہے، قرضوں سے نجات چاہتا ہے، کوئی ایسا ہے کہ پسند کی شادی کرنا چاہتا ہے، کوئی بیمار ہے اور چاہتا ہے کہ شفا ہو جائے، کوئی ایسا ہے کسی کے دل میں محبت ڈالنا چاہتا ہے۔ اللہ والوں، دیکھیں سب کچھ رب کی طرف سے ہی ہے، یہ ہمارا صرف ایک گمان ہے، ورنہ ہر چیز رب کی طرف سے ہی ملتی ہے۔ رزق بھی رب کی طرف سے، شادی کے فیصلے بھی رب کے دربار سے ہوتے ہیں، خواہشات بھی پوری رب کی طرف سے ہی ہوتی ہے۔ تو لہٰذا آج کھل کے مانگ لو۔ آج ماہ رجب کی 28 تاریخ ہے، آخری اتوار کا دن ہے، کھل کے مانگ لو، بس اپنے خاص مقصد کو ذہن میں رکھیں اور فوری طور پر ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ اب آپ لوگوں نے پہلے نمبر پہ کیا کرنا ہے؟ آپ لوگوں نے پہلے نمبر پر یا باسطو پڑھنا ہے۔ اللہ والوں، یا باسطو یہ رب کا بہت ہی خاص نام ہے، بہت ہی مبارک صفت ہے جو میں آپ کی خدمت میں لے کر آیا ہوں، جس کی برکت سے آج آپ کی تمام حاجات، تمام مرادیں منٹوں میں پوری ہو جائیں گی۔ نہیں یقین آئے تو بے شک وظیفہ کر کے دیکھ لیجئے گا، یہ گارنٹی والا عمل ہے۔ آپ ادھر وظیفہ مکمل کریں گے اور ادھر آپ کی حاجتیں پوری ہو جائیں گی انشاءاللہ۔ دوستوں، یا باسطو کے مہینے ہیں کشادگی عطا کرنے والا، پھیلانے والا، دلوں کو وسعت دینے والا، رزق میں اضافہ کرنے والا۔ اللہ والوں، اس عمل کی برکت سے آپ کے رزق میں کشادگی ہوگی اور آپ کی زندگیوں میں آسانیاں آ جائیں گی، آپ کی زندگی پرسکون ہو جائے گی۔ جو لوگ اپنی زندگی سے تھک چکے ہیں، ہار چکے ہیں، اگر آپ کو اپنی زندگی تنگ لگنے لگی ہے، رستے بند نظر آتے ہیں، دعائیں قبول نہیں ہو رہی، تو بس اللہ کو اس نام سے پکارو، یا باسطو سے پکارو، کیونکہ یہ وہی نام ہے جو خالی جھولیاں رہنے نہیں دیتا، آپ کے جھولیاں بھر بھر کے عطا کرتا ہے، رزق تو چھپڑ پھاڑ کر عطا ہوتا ہے۔ اللہ والوں، جو تنگ دلوں کو کھول کر راحت بھرتا ہے، یہ وہ نام ہے۔ اگر آپ موت کو ترجیح دے رہے ہیں، خود کو بند گلی میں محسوس کر رہے ہیں، قرض بہت زیادہ اوپر چل گیا ہے، بے بسی کا عالم ہے، تو یا باسطو کو پڑھنا ہر مسئلے کا حل ہے۔ یا باسطو یہ وہ خاص نام ہے، یہ وہ خاص صفت ہے جو اللہ پاک کو بے حد محبوب ہے۔
اور جو بھی اس خاص صفت کو پڑھتا ہے، جو بھی یا باسطو کو پڑھ کر مدد طلب کرتا ہے، اس کی مدد کی جاتی ہے، اس کے لیے آسانیاں ہو جاتی ہیں۔ میں اپنی تمام بہنوں بھائیوں سے ہاتھ جوڑ کر گزارش کرتا ہوں کہ آج میرے بتائے گئے طریقے سے اس عمل کو کرنے کی دیر ہے۔ انشاءاللہ یہ عمل آپ کی زندگی کو چار چاند لگا دے گا۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ جلد از جلد ترقی کر جائیں، ہر چیز آپ کے حق میں ہو جائے، کامیابیاں آپ کے قدم چومیں، آپ امیر و کبیر ہو جائے، تو آج آپ نے یا باسطو کا یہ وظیفہ اللہ والوں کے بتائے گئے طریقے سے لازمی کرنا ہے۔ اللہ والوں، یہ صرف 1 سے 2 منٹ کا عمل ہے، 1 منٹ کا عمل ہے، آج آپ کی زندگی کو بدل کر رکھ دے گا۔ جب آپ کا دل غم سے بھرا ہو، امید ختم ہو رہی ہو، تب یا باسطو کا ورد دل پر نور اور سینے کو وسعت دیتا ہے۔ اللہ والوں، یہ نام، یہ عمل ایسی روحانی قوتیں بیدار کرتا ہے جو رکی ہوئے کاموں کو یقین کرے فوری طور پر پورے کر دیتی ہیں۔ خاص طور پر یہ عمل میری بہنوں کے لیے ہے جو رشتوں کے لیے پریشان ہیں، یا پھر رشتہ ہو گیا ہے، شادی کے اسباب نہیں بن پا رہے، شادی میں رکاوٹیں آ رہی ہیں، پیسوں کی قلت ہے، کمی ہے، یا پھر گھر میں لڑائی جھگڑے بہت ہو رہے ہیں، شوہر دوسروں کی باتوں کو ترجیح دیتا ہے، آپ کی بات نہیں مانتا، تو پھر یہ اس عمل سے یا باسطو کے وظیفے سے یقین کرے تڑپنے والی محبت پیدا ہوتی ہے اور شوہر کی توجہ بھی نصیب ہوتی ہے۔ کس طریقے سے پڑھنا ہے ملاحظہ کیجئے گا۔ یا باسطو 1 بار ہو گیا، یا باسطو 2 بار ہو گیا، یا باسطو 3 بار ہو گیا۔ اس طریقے سے آپ نے یا باسطو کو اپنے ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، 11 ٹائمز 11 بار پڑھنا ہے۔ کے بعد پھر آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے، اس کے بعد پھر دوسرے نمبر پہ آپ لوگوں نے کون سا وظیفہ پڑھنا ہے؟ یہ وظیفہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا عمل ہے۔ اس کی ایک تسبیح پڑھی جائے گی، اور اس آیت کو پڑھنے کا کیا کمالات ہیں، اس کلمے کو پڑھنے کے کیا معجزات ہیں، اگر آپ کو پتہ چل جائے، یقین کریں آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے۔ یہ تسبیح لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی، یہ دین اسلام کی بنیاد بھی ہے، یہ مومنوں کی معراج بھی ہے، اللہ کی لاڈلی تسبیح بھی ہے۔ جب کوئی بندہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھتا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں، جب کوئی بندہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھتا ہے، اس بات کا اقرار کرتا ہے کہ اللہ ایک ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں، تو اللہ فرشتوں سے کہتا ہے کہ اے فرشتوں گواہ رہنا، میں نے اس بندے کی ہر حاجت کو پورا کیا، میں اس بندے سے راضی ہوں، یہ جو مانگتا ہے، جتنا مانگتا ہے، جیسا مانگتا ہے، اس کی ہر حاجت کو پورا فرما دو، اس کے منہ سے نکلی ہر دعا کو قبول فرما لو۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اللہ کی تسبیح اتنی طاقتور ہے کہ اللہ کے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کسی نے پوچھا، یہ اللہ کے 99 نام ہیں، قرآن مجید میں 6666 کم و بیش آیتیں ہیں، ان سب میں سے سب سے زیادہ افضل ذکر کون سا ہے؟ تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ترازو کے 2 پلڑے ہیں، ایک پلڑے میں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی تسبیح رکھ دیں، اور دوسرے پلڑے میں تمام تسبیحات اللہ پاک کے 99 صفت بھی اور بھی جتنی کثرت ہے ان سب کو رکھ دیا جائے، پھر بھی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی تسبیح طاقت میں بھی بھاری ہوگی، وزن میں بھی بھاری ہوگی، فضیلت میں بھی بھاری ہوگی، اور قبولیت میں بھی بھاری ہوگی۔ اللہ والوں، آج رب کو مرانے کا راز آپ کے حوالے کر رہا ہوں۔ اس تسبیح سے اللہ پاک راضی ہو جائے گا، اللہ پاک آپ کے اوپر رحمت کی نظر کریں گے اور نظر رحمت کریں گے۔ آپ لوگوں نے دوسرے نمبر پہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کو پڑھنا ہے۔ جب آپ لوگ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کو پڑھ لیں، اس کے بعد پھر آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے؟ اس کے بعد آپ لوگوں نے سورہ کوثر پڑھنا ہے۔ اللہ والوں، سورہ کوثر ہر کسی کو زبانی آتی ہے۔ دوستو، سورہ کوثر ایک ایسا مشکل کشا وظیفہ ہے، یہ ایک ایسا نایاب اور بابرکت وظیفہ ہے، دولت کا ایسا بادشاہ وظیفہ ہے کہ جس کو پڑھتے ساتھ ہی رزق اور دولت خود چل کر آتا ہے۔ اللہ والوں،
सूरह कौसर कुरान मजीद की सबसे छोटी लेकिन सबसे लाडली और ताकतवर तरीन सूरत है। सूरह कौसर पढ़ने से गैब से रिस्क और दौलत का इंतजाम हो जाता है। सूरह कौसर पढ़ने से गैब से रुकावटें बंदिशें टूट जाती हैं, बिगड़े काम सवर जाते हैं। वो जो कई सालों से ना मिल सका आज सूरह कौसर को सिर्फ 11 बार पढ़ने से मिल जाएगा। अगर आप चाहते हैं कि रातों रात तकदीर के बनताले खुल जाए, बेटियों के रिश्ते हो जाए, और अगर आप लोगों की बहनें या फिर ससुराल में कुछ मसले मसाइल चल रहे हैं, तलाक की नौबत बन बैठी है, तो अल्लाह वालों आज का ये अमल, आज का ये वजीफा आप लोगों के लिए है। सूरह कौसर तो वैसे ही हम लोगों को रोजाना पढ़नी चाहिए, क्योंकि ये सबसे खास और बेहतरीन सूरत है। ये सूरत गिरा खोलती है, ये सूरत मुश्किल कुशा है। इस सूरत को जब कोई बंदा पानी के गिलास पर पड़ता है तो अल्लाह पाक उस पर रहमत की नजर फरमाते हैं और उसके जिस्म में से जितनी बीमारियां हैं उन सब को निकाल देते हैं। उन सब को चीखे मारती हुई वो बीमारियां अल्लाह वालों भाग जाती हैं। आज का ये वजीफा आप लोगों की खिदमत में जो पेश करने जा रहा हूं, अल्लाह वालों ये बहुत ही खास सूरत है, ये बहुत ही खास अमल है। आप लोगों ने सूरह कौसर पढ़नी है। किस तरीके से पढ़नी है जरा तवज्जो कीजिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इन्ना आतैनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वनहर इन्ना शानियका हुवल अब्तर। ये एक बार हो गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इन्ना आतैनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वनहर इन्ना शानियका हुवल अब्तर। ये 2 बार हो गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इन्ना आतैनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वनहर इन्ना शानियका हुवल अब्तर। ये 3 बार हो गया। इस तरीके से आप लोगों ने सूरह कौसर को सिर्फ और सिर्फ 11 बार 11 टाइम्स पढ़ना है। जब सूरह कौसर 11 बार पढ़ लें उसके बाद आज का आखिरी अमल कौन सा है, आज का आखिरी वजीफा कौन सा है, ये अल्लाह पाक के 2 बहुत ही जलाली इसमें आज़म है। ये अल्लाह पाक के 2 बहुत ही खास नाम है। एक नाम या कहार है तो दूसरा नाम या जब्बार है। आप लोगों ने या कहारू और या जब्बारू को पढ़ना है। अल्लाह वालों या कहारू ए कहर ढाने वाले, या जब्बारू ए जबरदस्त गलबा पाने वाले। अल्लाह वालों ये दोनों ही नाम, ये दोनों ही सिफत इतनी बेहतरीन है जो अल्लाह पाक की बताते हैं कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हर चीज पर कादिर है, हर चीज पर कुदरत रखता है। रब की मर्जी के बगैर एक पत्ता भी हिल नहीं सकता। तो अल्लाह वालों या कहारू पढ़ने से आपके दुश्मनों की चीखें निकल जाएंगी, और या जब्बारू पढ़ने से अल्लाह पाक आपको गलबा अता फरमाएगा। ऐसा गलबा कि जब आप लोग किसी चीज पर हाथ रखेंगे तो मेरा अल्लाह पाक आपके हक में वो चीज कर देगा। तो अल्लाह वालों कोशिश करें आज का ये अमल, आज का ये वजीफा बिलखुसूस पढ़े, बल्कि रोजाना पढ़ने का मामूल बना ले। मेरा अल्लाह पाक आप पर अपनी खास नजर करम और नजर रहमत फरमाएगा। किस तरीके से पढ़ना है जरा मुलाहिजा कीजिएगा। या कहारू या जब्बारू दोनों को मिलाकर पढ़ा तो ये 1 बार हो गया। या कहारू या जब्बारू दोनों को मिलाकर पढ़ा तो ये 2 बार हो गया। या कहारू या जब्बारू दोनों को मिलाकर पढ़ा तो ये 3 बार हो गया। इस तरीके से आपने या कहारू या जब्बारू को अपने हाथों की उंगलियों पर पढ़ लें या तस्बीह के दानों पर पढ़ लें। आप लोगों ने या कहारू या जब्बारू की सिर्फ एक तस्बीह पढ़नी है। एक तस्बीह की सूरत में आप लोगों ने या कहारू या जब्बारू पढ़ना है। अब उसके बाद उतना ही दुरूद पाक पढ़ लें जितना आप लोगों ने अव्वल पढ़ा था, तो ये आपका अमल हो जाएगा, ये आपका वजीफा हो जाएगा। अगर पानी अपने सामने रखा है उस पर फूंक मारे दम करें और उस पानी को पी जाए। और अगर कुछ सदके के लिए रखा है, यानी 1 मुट्ठी चावल या चीनी जिसका जिक्र मैंने शुरू में करा था, अगर वो आपने रखा है तो अल्लाह वालों कबूतरों को डाल दें, कबूतरों को डाल दें या चींटियों को डाल दें। इस तरीके से बस सदका कर दें कि किसी के लिए आसानी हो जाए। अफजल सदका मैंने आपको बताया है कि चावलों को उबाल के अगर छत पे रखेंगे तो चिड़ियों के लिए वो ज़्यादा अच्छा होता है। एक तरीके से जिस तरीके से आपको बिरयानी खाना पसंद होगा इस तरीके से उनको उबले हुए चावल खाना पसंद है। तो इस तरीके से ये आपका वजीफा बेहतरीन अंदाज में हो जाएगा। अब अल्लाह वालों दुआ मांगने का वक्त है। आज माह रजब की 28 तारीख है। अल्लाह रब्बुल आलमीन हम सबको ये वजीफा करने की तौफीक अता फरमाए। दुआ बेहतरीन अंदाज में मांगना है। देखें हम लोग गलती जो करते हैं ना, ज्यादातर
میں کہوں تو 90% غلطیاں دعا مانگنے میں ہوتی ہیں۔ ہمیں آج تک دعا مانگنی ہی نہیں آئی کہ دعا رب سے مانگنی کس طریقے سے ہے۔ ہم لوگ رٹی رٹائی دعائیں بس پڑھ کر جان چھڑا لیتے ہیں۔ ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ عربی میں ہم لوگ کیا پڑھ رہے ہیں، بس پڑھنے سے مطلب ہے۔ اللہ والوں، وہ رب ہے۔ آپ عربی میں کیا اردو میں بھی دعا مانگو گے نا یا ہندی میں مانگو گے، یار رب ہے وہ تمام زبانوں کو سمجھتا ہے۔ دل سے تعلق ہوتا ہے دعا کا، دعا کا تعلق دل سے ہے، اور نبی پاک نے فرمایا دعا مومن کا ہتھیار ہے۔ مطلب رب سے آپ لوگ ہر بات منوا سکتے ہیں دعا کے ذریعے۔ جس طریقے سے ایک بچہ اپنی ماں سے ضد کر کے اپنی تمام کی تمام حاجتوں کو پورا کروا لیتا ہے نا کہ مجھے آج یہ کھانا ہے، روتا ہے اور ماں بنا دیتی ہے، پھر اسی طریقے سے یقین کرے رب اور بندے کا تعلق ہوتا ہے۔ نبی پاک نے کیوں فرمایا کہ رب 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتا ہے۔ بہرحال جتنا زیادہ بیان کروں گا بہت لمبی بات ہو جائے گی، بس سمجھ لیں کہ دعا اچھے انداز میں مانگنی ہے، اس طریقے سے مانگیے گا جیسے ایک بچہ اپنی ماں سے کچھ مانگ رہا ہو۔ اللہ پاک میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے۔ آج ماہ رجب کی 28 تاریخ ہے اور یہ دوسرا اتوار کا دن ہے۔ اللہ پاک یہ دن ہمارے لیے رحمتوں والا برکتوں والا بنا دے۔ اور اللہ والوں، چینل پر نئے تو ضرور سبسکرائب کریے گا۔ پھر ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔